چلیے آج ایک ایسی عجیب و غریب حکایت سنتے ہیں جو محبت، معجزے اور بے وفائی کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بظاہر تو بہت پرانی ہے، لیکن انسانی فطرت کی ان گہرائیوں کو چھوتی ہے جو آج بھی بالکل ویسی ہی ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے، ایک ایسی محبت جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، لیکن پھر ایک ایسی آزمائش آتی ہے جو اس کی بنیادیں تک ہلا دیتی ہے۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے، جسے اپنی خوبصورت بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ جب موت نے انہیں الگ کر دیا تو اس شخص کا غم ایسا تھا کہ اس نے جیسے جینا ہی چھوڑ دیا ہو۔ وہ دنیا سے بے خبر دن رات بس اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا تھا۔ اس شخص کا یہ حال دیکھ کر ایک دن وہاں سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا حال سنا تو ایک ایسی پیشکش کی جو خیر کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اور پھر وہ گھڑی آ ہی گئی، معجزہ ہونے ہی والا تھا، لیکن انتظار کیجیے، اس میں ایک عجیب بلکہ ایک خوفناک موڑ بھی تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے بےتابی سے کہا، جی ہاں حضور، میری یہی خواہش ہے، تو حضرت عیسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے بعد قبر کو پکارا تو جو منظر سامنے آیا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ قبر تو پھٹی، لیکن اس میں سے ایک حبشی غلام نکلا جس کا پورا جسم آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر شوہر تو دہشت سے چیخ پڑا کہ اس سے غلطی ہو گئی، یہ اس کی بیوی کی قبر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حکم پر وہ غلام واپس قبر میں چلا گیا اور تب انہوں نے صحیح قبر کو پکارا، اور وہاں سے اس کی بیوی اپنے سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی زندہ سلامت باہر نکل آئی۔ اپنی بیوی کو دوبارہ زندہ دیکھ کر وہ شخص خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ اسے گھر لے کر چل پڑا، لیکن کئی دنوں کے غم اور جاگنے کی وجہ سے وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے پورے بھروسے کے ساتھ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھا تاکہ تھوڑا آرام کر لے، یہ جانے بغیر کہ یہی لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ اور دیکھیے، بے وفائی ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ جیسے ہی شوہر کی آنکھ لگی، وہاں سے ایک خوبصورت شہزادہ گزرا۔ عورت کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ سب کچھ بھول گئی۔ ایک لمحے کی خواہش میں آ کر اس نے اپنے شوہر کا سر، وہ شوہر جس نے اسے موت کے منہ سے واپس نکالا تھا، آہستہ سے زمین پر رکھا اور شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب شوہر کی آنکھ کھلی تو سوچئے اس پر کیا گزری ہوگی۔ اس کی بیوی غائب تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے بھاگا، اور یہ نشان اسے سیدھا اس شہزادے کے پاس لے گئے جس کے ساتھ اس کی بیوی کھڑی تھی۔ شوہر نے سیدھا شہزادے سے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور اپنا حق مانگنے کا یقین بھی۔ اور یہاں کہانی کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے۔ شہزادے کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ عورت خود بول پڑی، اور اس نے اپنے شوہر کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب شوہر کے پاس اور کیا چارہ تھا؟ اس نے مایوسی میں اسی معجزے کا حوالہ دیا جسے اس کی بیوی اب صاف چھٹلا رہی تھی۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ یہی وہ عورت ہے جسے حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ اور جب یہ بحث اپنے عروج پر تھی تو وہاں کون آ پہنچا؟ جی ہاں، وہی ہستی جس نے یہ معجزہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی لمبی بات نہیں کی۔ انہوں نے سیدھا اس عورت سے ایک سوال کیا، ایک ایسا سوال جس نے اسے اپنے جھوٹ کے ساتھ بالکل آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ اس کے پاس آخری موقع تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے روتے ہوئے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لی اور خود نبی کے سامنے اس معجزے کا انکار کر دیا۔ ایک لمحے کی خواہش کے لیے اس نے ایک ابدی حقیقت کو ٹھکرا دیا۔ اب وقت تھا حساب کا۔ اس کی ناشکری اور بے وفائی کا نتیجہ سامنے آنے والا تھا۔ ایک ایسی نعمت جسے ٹھکرا دیا گیا تھا، اسے اب واپس لیا جانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم بالکل صاف اور دو ٹوک تھا۔ یہ غصے کا اظہار نہیں تھا، بلکہ کائناتی انصاف کا ایک عمل تھا۔ ایک یاد دہانی کی جو نعمت دی جاتی ہے وہ واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ اور بس ان کے یہ کہتے ہی وہ عورت فوراً زمین پر گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کا انجام فوری اور حتمی تھا۔ یہ حکایت ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ بے وفائی اور ناشکری کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب اللہ کی طرف سے کوئی معجزاتی نعمت ملی ہو۔
یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا انسانی فطرت ہمیشہ آزمائش کے سامنے ثابت قدم رہ سکتی ہے؟